أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة وقال أيضا صلوا أرحامكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رمضان المبارک کی ان بہترین راتوں کے لیے جس عنوان کا انتخاب آپ صاحبان علم و عمل کے سامنے کیا ہے وہ ہے خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں ماہ رمضان کی فضیلت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو کیا فضیلت، کیا عظمت، کیا مرتبہ، کیا مقام اور کیا کیا عنایتیں اس مہینے کے اوپر کی ہے، اسے اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے بیان کروا رہا ہے۔ کہ عام مہینہ نہیں ہے، راتیں عام راتوں کی مانند نہیں ہیں کہ جس طریقے سے 11 مہینے انسان کی زندگی کے اوپر سے گزرتے ہیں، رمضان کا یہ ایک مہینہ اور اس کی یہ راتیں عام مہینوں کی طرح نہیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس کے جو دن ہیں عام مہینوں کے دنوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے خاص لطف و کرم سے فضیلت عنایت کی ہے۔ رمضان کے دن، رمضان کی راتیں، اور کل بھی کچھ فضائل آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں رمضان المبارک کے فضائل کو اپنی امت کے نزدیک بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ رمضان کی فضیلتوں پہ آؤں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، مشہور و معروف حدیث ہے۔ ہمارے محدثین نے بھی خصوصاً شیخ صدوق رحمہ اللہ نے امالی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ شیطان اس سے اتنا دور ہو جائے، یعنی فاصلے کے اعتبار سے کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے، یعنی اگر وہ مشرق میں ہے تو شیطان اتنا دور ہو جائے کہ گویا کہ وہ مغرب کے کونے میں چلے جائے، اس ایک مومن سے دور ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ اصحاب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کی، ہر صاحب ایمان کی، آپ کے چاہنے والے کی، کلمہ گو کی یہ خواہش اور یہ آرزو رہے گی کہ شیطان اس سے دور ہو جائے تاکہ وہ سہولت کے ساتھ اپنے پروردگار سے قریب ہو سکے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی، پیغمبر اسلام فرمانے لگے کہ پھر تم راہ خدا میں روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ارے روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو شیطان کے چہرے کو رسوا اور سیاہ کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت، اور اگر روزہ ماہ رمضان میں رکھا جائے تو پھر اس کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے خاص کرم سے فضیلت عنایت کی ہے۔ ماہ رمضان تو رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہمارے درمیان میں پروردگار عالم کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، اور اس مہینے میں پیغمبر اسلام چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے جو قیامت تک آتے رہیں گے وہ مختلف انداز میں عبادتوں کو انجام دیں۔ ٹھیک، نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں،
روزوں کی فضیلتوں کو حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں، اپنے پروردگار سے قریب ہونے کے لیے مسلسل اس کی تسبیح کرتے ہیں، بہت بہترین ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، مولائے متقیان کی جب یاد ان کو آتی ہے تو ان کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بہترین اور لاجواب عبادت ہے رمضان کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک اہم عبادت کہ جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے اور جو آج معاشرے کی بہت اہم ضرورت ہے، وہ کیا؟ صلو ارحامکم، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کو قائم کرو، ٹھیک ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے رمضان کے مہینے میں صلہ رحمی کو قائم کرو۔ اب صلہ رحمی کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ دائرہ کتنا ہے، شریعت نے کتنی ہمیں گنجائش دی ہے کہ ہم صلہ رحمی کے اعتبار سے اس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو وہ تمام طبقات کے جو شریعت نے میراث کے اعتبار سے بیان کیے، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، اس میں جتنے رشتہ دار آتے ہیں وہ تمام کے تمام صلہ رحمی کے حقوق میں شامل ہیں۔ واضح ہو رہی؟ خونی رشتہ دار، میراث میں بھی خونی رشتہ دار ہیں، وہ تمام کے تمام صلہ رحمی میں شامل ہیں۔ صلہ رحمی انجام دو۔ رمضان کے مہینے میں ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مقام پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اعجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم، نیکیوں میں سے وہ نیکی کہ جس کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے۔ ایک مومن کو اس کا ثواب پروردگار عالم گویا کہ فوراً عنایت کر دیتا ہے، ابھی اس نے نیکی کی، وہاں نیکی کے فرشتے نے فوراً ثواب لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلۃ الرحم۔ ایک مومن صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جائے، سلام و دعا رکھے، کہیں معاشرے میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لے تو بڑھ کے سلام کرے، یہ صلہ رحمی ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام بیان فرماتے، مولائے متقیان نے بھی ایک مقام پہ بیان فرمایا، جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا مبارک قول تھا کہ سید الرضی رحمہ اللہ نے باقاعدہ نہج البلاغہ کی تعلیف کرنے بیٹھے تو مولائے متقیان کے اس قول کو نہج البلاغہ میں جگا دی۔ ارے رضی کیا کرے کہ علی کا قول اتنا معتبر ہے کہ رضی تو چاہتا ہے کہ نہج البلاغہ میں محفوظ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، محمد وآل محمد۔ اور پھر ایک مقام پہ اب چونکہ مولائے متقیان کا بھی ذکر آ گیا ہے، دوسری طرف سے پیغمبر اسلام کی بھی صلہ رحمی کے حوالے سے حدیث ہے، تو ایک مقام پہ سید الرضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کلام کو دیکھتے ہیں، نہج البلاغہ میں ایک کلام کی نسبت دیتے کہ یہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام سے بھی منسوب ہے، یعنی ایک ہی قول دو معصومین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کے بعد سید الرضی رحمہ اللہ بہترین جملہ ارشاد فرماتے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ دونوں نور کا ایک حصہ ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ انا وعلی من نور واحد، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ محمد مصطفیٰ سے منسوب کرے یا علی مرتضیٰ کی طرف نسبت دیں۔ سید رضی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے صلہ رحمی کے حوالے سے اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر اس دنیا میں بڑھ جائے، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کے فریضے کو انجام دو، اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاؤ، ان کی خیریت کو معلوم کرو، یہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں۔ اب چونکہ پیغمبر اسلام ہے اور پیغمبر اسلام کے بعد جو ان کے جانشین اس دنیا میں آئے جو کہ خلفائے برحق تھے، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اس صلہ رحمی کی طرف جا بجا روشنی ڈالی۔ کس انداز میں؟ چھٹے امام کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ چھٹے امام کے ایک صحابی ملنے کے لیے آئے، یا داؤد رقی تھے یا زرارہ تھے۔ چھٹے امام سلام دعا کے بعد چھٹے امام فرمانے لگے کہ کل رات تو تم نے ایک ایسی عبادت کو انجام دیا کہ جس کی بنیاد پہ پروردگار عالم نے تمہاری آتی ہوئی موت کو ٹال دیا۔
اچھا صحابی چاہنے والا پریشان ہو گیا، مولا ایک نیکی اور میری موت ٹل گئی، اللہ نے رد کر دیا، مولا ذرا جلدی سے بتائیے وہ آخر نیکی کون سی؟ اچھا اگر ہم اس روایت کو سنیں، ابھی صرف اس مقام تک سنیں تو فوراً ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ راوی نے نماز پڑھی ہوگی، اللہ کی راہ میں روزہ رکھا ہوگا، نہیں صدقہ دیا ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں آل محمد پہ صلوات پڑھی ہوگی، ان کے قاتلوں سے اظہار برات کرتے ہوئے لعنت کے فریضے کو انجام دیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس طریقے کی مختلف باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہے نا۔ لیکن اب چھٹے امام سے بھی جس طریقے سے ابھی ہمارے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی ایک نیکی تھی جس کی بنیاد پہ جعفر صادق اس دنیا میں گواہی دے رہے ہیں کہ اسرائیل آ رہا تھا، اللہ نے ٹال دیا۔ وہاں سے ہو رہی ہے بات، تو سوال اس راوی کے ذہن میں بھی آیا کہ مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ کون سی ایسی نیکی تھی جو میں نے انجام دی تو اللہ نے موت کو ٹال دیا، رد کر دیا۔ ایک مرتبہ مولا ارشاد فرمانے لگے، ارے کل رات کو تم اپنے چچا کے بیٹوں سے ملنے کے لیے گئے تھے، صلہ رحمی کے فریضے کو انجام دیا تھا، سلام و خیریت ان سے معلوم کی تھی، کہنے لگا فرزند رسول بالکل یہ میں نے عبادت کو انجام دیا تھا۔ ایک مرتبہ مولا فرمانے لگے اتنی عظیم عبادت تھی کہ تمہاری موت کو اللہ نے رد کر دیا۔ وہاں سے ہو رہی ہے بات، اور اس کے بعد پھر چھٹے امام نے ایک اور جملہ صلہ رحمی کی فضیلت میں ارشاد فرمایا، اے زرارہ یا داؤد رقی یاد رکھو کل رات تم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، لیکن تمہاری اس نیکی کے وسیلے سے اگرچہ کہ تم نے ایک نیکی کو انجام دیا لیکن اللہ نے تمہاری عمر میں 20 سال کا اضافہ کر دیا۔ واضح ہو رہی ہے بات، یہ وہی گھرانے کے افراد اس دنیا میں کہہ سکتے ہیں جو دنیا میں رہتے رہتے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوں۔ ایک نیکی انجام دی، عمر میں 20 سال کا اضافہ ہو گیا، صلہ رحمی۔ اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اکثر مومنین بھی یہ سوال جب ہم اپنے وطن میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے جو فلاں رشتہ دار ٹھیک ہے خونی رشتہ دار شمار ہوتے ہیں، صلہ رحمی کے دائرے میں آتے ہیں، وہ تو ہم سے ملتے ہی نہیں ہیں، کبھی مسجد میں، امام باڑے میں، کسی مقام پہ نظر آ جائے تو سلام بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کے گھر پہ کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی جشن، کوئی محفل، کوئی مجلس ہوتی ہے، سب کو بلاتے، ہمیں نہیں بلاتے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم بھی اسی انداز میں جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں ہم بھی صلہ رحمی کو چھوڑ کے قطع رحمی پر اتر آئے؟ وہ قطع رحمی کر رہے ہیں نا، اسی طریقے سے ہے نا، دیکھ رہے ہیں سلام نہیں کر رہے ہیں، تقریب ہو رہی ہے بلا نہیں رہے ہیں، خیر و عافیت معلوم نہیں کر رہے ہیں، اب ہمارا شرعی فریضہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو حالات ہیں نا یہ صرف آج کے زمانے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے بلکہ چھٹے امام کے زمانے میں بھی یہ حالات پیش آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک راوی آیا چھٹے امام کے پاس اور اس نے بھی بالکل یہی قضیہ، یہی واقعہ بیان کیا، مولا چچا کے بیٹے ہیں، حق میرا تھا، گھر میرا تھا، میرے والد نے میرے ورثے میں قرار دیا تھا، لے کر وہ بیٹھ گئے، غصب کر لیا مولا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اب تو ہم اپنی طرف سے تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے مثال کے طور پہ ہم بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، نظر آ جاتے کئی معاشرے میں، بڑھ کے سلام کرتے، خیریت معلوم کرتے، لیکن مولا ان کی طرف سے تو صلہ رحمی کے اعتبار سے ہمیں کوئی اثر ہی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ گھر ہمارا چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، ہم خیریت معلوم کرتے جواب نہیں دیتے۔ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ حجت خدا ہیں، امام برحق ہے، مدینے میں آپ کی امامت قائم ہے، اگرچہ کہ چھٹے امام کی امامت مدینے میں قائم تھی لیکن پوری دنیا کے انسانوں پہ نظر تھی،
ٹھیک ہے نا. مولا آپ بتائیے میں کیا کروں؟ سوال کیا. دیکھتے کہ چھٹے امام کیا ارشاد فرماتے. ایک مرتبہ چھٹے امام ارشاد فرمانے لگے کہ تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے تم صلہ رحمی کے رشتے کو اسی انداز میں قائم رکھو جس طریقے سے ماضی میں قائم رکھتے ہوئے آئے ہو. جعفر تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ تم بھی قطع رحمی کی طرح ان کی مانند اتر آؤ. تم صلہ رحمی کرو. فرزند رسول نے حکم دیا. کہنے لگا کہ مولا جیسا آپ کا حکم اسی کے مطابق عمل کروں گا. اور یہ کہنے کے بعد اپنے وطن میں پلٹ گیا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آیا چھٹے امام کے پاس اور کہنے لگا سلام کے بعد کہنے لگا کہ مولا اللہ کی بارگاہ میں تو شکر ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکر کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا وسیلہ اللہ نے آپ کے انداز میں ہمارے درمیان میں رکھا ہے، حق بنتا ہے کہ اس کا بھی شکر ادا کیا جائے. کا واقعہ بتاؤ آخر کیا ماجرا ہوا ہے کہ تم اپنے وطن سے باقاعدہ ہمارے پاس آئے ہو اور ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا شکر ہے اس بات کے اوپر. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مولا ہمارے معاشرے میں طاعون کی بیماری آئی، ہلاکتیں ہونے لگی، لوگ مرنے لگے. جس طریقے سے کچھ عرصے پہلے جب یہاں سے مراد یہ کہ پوری دنیا میں بھی جب ایک بیماری آئی اور جب وہ برخاست ہوئی تو بہت سے مومنین کو دیکھا گیا، ارے علی مرتضیٰ کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں زندگی دے دی ہے، جا کے علی کی زیارت تو کرے، جا کے مولا متقیان کا اللہ کا شکر تو ہے ہی. لیکن اللہ نے اپنا وسیلہ علی مرتضیٰ کی صورت میں نجف میں ہمارے درمیان میں رکھا ہے، علی کا بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے. باتیں ہو رہی ہے. تو راوی نے بھی یہی کہا کہ مولا ہمارے معاشرے میں طاعون کی بیماری آئی، اکثر لوگ ہلاک ہو گئے. مولا میں بچ گیا. مولا طاعون کی بیماری ختم ہوئی. میں نے پہلے سوچا کہ پروردگار عالم کے شکر کے بعد وہ ہستی کے جس کا شکر ادا کرنا میرے اوپر واجب ہے وہ جعفر صادق ہے جو مدینے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے مولا آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ پروردگار عالم نے آپ کے وسیلے سے میری جان کو بچا دیا. اب چھٹے امام کا جملہ سنیے گا. ایک مرتبہ چھٹے امام فرمانے لگے کہ ذرا یہ بتاؤ جو تمہارے چچا کے بیٹے تھے کہ جنہوں نے تم سے قطع رحمی قائم کی ہوئی تھی ان کا کیا ہوا؟ کہا مولا سب ہلاک ہو گئے، سب ہلاک ہو گئے. ایک مرتبہ چھٹے امام بیان فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیوں بچ گئے، وہ کیوں مر گئے؟ آخر انہیں کیوں موت نے اپنی گرفت میں لے لیا، تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ ایک مرتبہ کہنے لگا فرزند رسول آپ اس کی وجہ بیان کیجئے. چھٹے امام صلہ رحمی کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ تم اس وجہ سے بچ گئے کہ تم نے اپنے رشتہ داروں سے، چچا کے بیٹوں سے صلہ رحمی کو ترک نہیں کیا، قطع نہیں کیا. اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں طاعون سے بچا لیا. اور تمہارے رشتہ دار مسلسل قطع رحمی کر رہے تھے تو پروردگار عالم نے انہیں ہلاک کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو کبھی بھی کوئی صاحب ایمان اپنے ذہن میں یہ خیال نہیں لائے کہ اگر ہمارے رشتہ دار ہم سے صلہ رحمی نہیں کر رہے تھے ہم بھی ایک طرف ہو کے رہ جائیں. وہ سلام نہیں کر رہے تو ہم بھی سلام نہیں کرے، وہ نہیں بلا رہے تو ہم بھی نہیں بلا رہے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کسی بھی زمانے میں اپنے چاہنے والے کو قطع رحمی کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ ہر زمانے میں یہی فرمایا کہ جتنا ہو سکے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے رشتے کو باقی رکھو. کیوں؟ کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مومنین آپس میں معاشرے میں مل جل کے رہیں. تو یہ صلہ رحمی کا فائدہ. اور اس کے بعد اگر اسی اعتبار سے بات کی جائے تو اس کی اہمیت یعنی صلہ رحمی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے مسلک پر نہیں ہے، کسی اور کو خلیفہ مانتا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کی خلافت کا اعتقاد اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ الگ بات ہے. علی کو چھوڑ کے جس کو بھی خلیفہ بنائے گا جہنم میں جائے گا. ہو رہی ہے بات، ٹھیک ہے.
کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی تعلیمات ہے۔ آیا ایک شخص امام معصوم کے پاس، اب صلہ رحمی کی اہمیت دیکھیے گا، کہنے لگا کہ مولا رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کا جو حکم پروردگار عالم نے قرآن میں اور آپ نے دیا ہے اس کے مطابق رشتہ دار کی اس فہرست میں داخل ہوتے ہیں، لیکن مولا میں کیا کروں کہ میرے مسلک پہ نہیں ہیں، میرے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، میرے امام کی امامت کا عقیدہ اپنے دل میں نہیں رکھتے، کسی اور کو خلیفہ مانتے ہیں، کسی اور کی خلافت کے قائل ہے۔ مولا ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس کے باوجود بھی میرے اوپر صلہ رحمی واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ایک مرتبہ امام علیہ السلام فرمانے لگے اگرچہ کہ دوسرے مسلک کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، اگر صلہ رحمی کے دائرے میں آ رہے ہیں تمہارے اوپر واجب ہے صلہ رحمی کرو، تمہارے اوپر واجب ہے صلہ رحمی کرو۔ اور اس کے بعد امام معصوم ارشاد فرمانے لگے ہاں اگر تمہارے مسلک تمہارے مذہب کے مطابق ہوتے، یعنی تمہاری طریقے سے جناب امیر علیہ السلام کی امامت کا کلمہ پڑھتے، ہمیں امام برحق تسلیم کرتے، تو پھر تو تمہارے اوپر دو ذمہ داریاں ہو جاتی، ایک صلہ رحمی کے حوالے سے اور ایک اس حوالے سے کہ ارے امام معصوم کا چاہنے والا ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی کی اہمیت۔ پروردگار عالم عمر کو بڑھا رہا ہے صلہ رحمی کے وسیلے سے، رزق میں فراوانی ہو رہی ہے صلہ رحمی کے طفیل، اور اس کا بالکل برعکس بھی اب آ جائیے، اور کس حوالے سے؟ قطع رحمی، ٹھیک ہے، جس طریقے سے صلہ رحمی میں عمر بڑھتی ہے قطع رحمی میں عمر کم ہوتے جاتی ہے۔ صلہ رحمی میں پروردگار عالم روزی کو رزق کو بڑھاتا ہے، قطع رحمی میں کم کرتے رہتا ہے نا؟ بہت سے صاحبان ایمان اس بات کی شکایت کرتے ہیں نا جب وطن میں جاتے ہیں، مولانا صاحب برکتیں اٹھ گئی ہیں زندگی سے، گھروں میں برکتیں نظر نہیں آ رہی۔ کل برکت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کو، کچھ فضیلتوں کو بیان کیا تھا، کیا کریں؟ انہیں کہیے صلہ رحمی کو انجام دیجئے، صلہ رحمی کریں گے برکتیں آئیں گی، قطع رحمی کریں گے برکتیں اٹھ جائیں گی، یہ پروردگار عالم کا قانون ہے۔ اور اسی حوالے سے آل محمد نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے چاہنے والوں کو تعلیم و تربیت دی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ صلہ رحمی کے اعتبار سے بہترین۔ اچھا اب یہاں پر ایک سوال، صلہ رحمی کی کم سے کم حد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ جس کے بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ یہ مومن جو ہے وہ صلہ رحمی کے فریضے کو انجام دے رہے۔ ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بِسَلَامٍ، چاہے سلام کے ذریعے سے ہو، ارے رشتے کو قائم تو رکھو، ہے نا؟ کہتے ہو محمد اور علی کے چاہنے والے اور قطع رحمی بھی کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ سلام کے ذریعے سے، یہ بھی کم از کم جسے ہم کہتے ہیں نا کہ شریعت میں معیار ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ جتنا اوپر جائیں گے، خیریت معلوم کی، بہت اچھی بات ہے، مل گئے کہیں مسجد میں بڑھ کے سلام کیا، شریعت اس بات کو سراہتی ہے، گھر پہ ملنے کے لیے گئے، پروردگار عالم خوش ہوتا ہے، اس کی مدد کی، خونی رشتہ دار کی صلہ رحمی کے دائرے میں جو آرے مدد کی، رحمان فوراً فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دو، کیونکہ اس نے صلہ رحمی کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے اپنے رشتہ دار کی مدد کی ہے۔ اور انہی معروضات کے ساتھ پروردگار عالم سے دعا فرماتے ہیں کہ رمضان کے اس معتبر مہینے میں صلہ رحمی کی عبادت کو خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں اور تمام مومنین اور مومنات کو آفات سماوی اور ارضی سے محفوظ فرما، تمام مومنین کے گھروں میں اپنی رحمت برکتیں نازل فرما۔ بار الہ اس جگہ پہ جتنے بھی طلاب کرام تشریف فرمائے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بہترین انداز میں علم امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، خلوص نیت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں سید کے اعوان و انصار میں شمار فرما، بر محمد و آل محمد صلوات۔